ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے مسائل کے حوالے سے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو ان سے ہوئی، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے. اب جو ایک مسئلہ شہر کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ، جو شاید اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر شاید 3 سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے مؤخر ہو جائے، اس لیے کہ سندھ میں پولیس کی نفری اس قدر اس وقت موجود نہیں جو کہ الیکشن کے انعقاد کی ضروری ہے. سر، کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تعطل کا شکار یا معطل ہونے جا رہے ہیں یا اب ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، الیکشنز ابھی ہو جانے چاہیے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5-6 مہینے کے بعد بھی ہوں تو کوئی بات نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو بالکل ہونا چاہیے، اور میری جب خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات ہوئی تھی تو وہ مکمل طور پر تیار تھے اور بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہم یہ الیکشن پارٹی ہماری جیتے گی بھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہر خاص طور پہ ملٹیپل پارٹیز کے ساتھ اس وقت پیش ہے، جس میں ٹی ایل پی بھی ہے، بی ایس پی ہے، پی ٹی آئی ہے، ساری جماعتیں ہیں. اور ایک حالیہ الیکشن کے اندر آپ کے چینلز نے ہی دکھایا کہ ذرا سی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی تو پورا نظام درہم برہم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو وجوہات بتائی ہیں الیکشن کمیشن کو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پورے ملک کی صورتحال ہے، دھرنا اور جلسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے جو اس دن بتا رہے تھے سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ کہ ان سے آلریڈی سیکورٹی کے لیے چیزیں مانگی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. لیکن اگر حالات بہتر ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں تو الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن سے تو آپ نہ بھاگ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. سر، آپ کا ڈیلیمیٹیشن پہ بھی بہت کام رہا ہے، یعنی 2000 اگر ہم 16، 17، 18 کی بات کریں، آپ کو خاص ٹاسک دیا ہوا تھا ڈیلیمیٹیشن کے. آپ سمجھتے ہیں حلقہ بندیاں کراچی کی اس حساب سے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ انہی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہو جانے چاہیے یا حلقہ بندیوں کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایک 140A کی پٹیشن فائل کی تھی، اس کا بھی آرڈر آ چکا ہے. دوسری بات ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اور بھی سیاسی جماعتوں نے اس پہ بہت سارے اس وقت اعتراضات جمع کرائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراضات پر غور ہونا چاہیے. اور اگر جہاں جہاں ان اعتراضات کے اوپر اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہیں تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اس انٹرم پیریڈ میں ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مختلف ڈی ایم سیز کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ دیے جائیں گے، کیا جب تک وہ نہیں ہو جاتے اور ان کو ایک پراپر ٹائم نہیں مل جاتا کام کرنے کا، اس وقت تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم تو بلدیاتی انتخابات روکنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، یا میری پارٹی. یہ بات صحیح ہے کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہم سے وعدے کیے گئے تھے ہماری پارٹی سے کہ جہاں جہاں ہماری نمائندگی ہے، جہاں ہم کام کر رہے تھے، ان جگہوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اس سینس میں کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، آپ کا گورنر ہوگا، اور آپ کا یہ فارمولے کے تحت ہمارے مسنگ پرسنز ہمارا پہلا مطالبہ تھا، آفیسز دوسرا تھا. یہ جو فیڈرل منسٹریز میں شمولیت، گورنرشپ، ایڈمنسٹریٹرشپ، یہ ہمارے بہت آخری کے مطالبات ہیں. پہلے 2 مطالبات میں مسنگ پرسنز اور آفیسز ہیں، پھر ڈیلیمیٹیشن، 140A کا امپلیمنٹیشن. تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمیں ہمارے ان مطالبات کو پورا کیا جائے، تاکہ اس کے بعد پھر یہ بات کی باتیں ہیں کہ کون ایڈمنسٹریٹر ہوگا، کون منسٹرز ہوگا. تو اور آج بھی وہ اس بات پر برملا کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہمیں گورنرشپ چاہیے، نہ ہمیں منسٹریز چاہیے. ہمارے ساتھ جو باتیں کی گئیں اس میں جو پہلے 2 پوائنٹ ہیں اس کے اوپر وہ بہت زور دیتے ہیں، ہمیشہ رابطہ کمیٹی بھی اور وہ بھی، کہ ہمیں
اپنے مسنگ پرسنس کے لیے اور آفیسز، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ساری چیزیں. سر کراچی کا مینڈیٹ تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی 2018 کے الیکشن دیکھیں 4 سیٹیں جیتتی ہے متحدہ قومی موومنٹ. اب جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں ایک جو لانڈی کی سیٹ ابو بکر صاحب نے جیتی، اس کے بعد محمود مولوی صاحب سے بھی ہارے، اور باقی یہ جو عمران خان خود کھڑے ہوئے تھے ملیر میں وہاں سے بھی ہارے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک کنٹینیوسلی شرنک ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر یہ پارٹی واش آؤٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس عہدے کی مناسبت سے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں نے لاسٹ میٹنگ حیدرآباد میں گورنر بننے سے پہلے اٹینڈ کی تھی، اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو یکجہتی میں نے دیکھی ہے رابطہ کمیٹی کی، جو جذبات ہیں ان کے کراچی اور ان کی ایریاز کو لے کے، اربن سندھ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا پورے سندھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو بھی زیادتی کی گئی 2018 کے الیکشن میں، 13 کے الیکشن میں، اب وہ ٹائم ہے کہ لوگ جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، اور وہ اب آئندہ الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ گھر بیٹھے تھے وہ اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے. تو جو آخری میری میٹنگ میں باتیں میں نے سنی تھیں اور جس طرح سے اس پہ کام ہو رہا ہے، یا جو شہر کراچی کے لوگوں کے خیالات ہیں، تو مجھے لگتا ہے ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی، ایم کیو ایم اور اوپر ابھرے گی، اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا مینڈیٹ ہر جگہ نظر آئے گا. سر لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر پارٹی کو احتجاج کا، لانگ مارچ کا، دھرنے کا حق ہوتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، پی ڈی ایم کی تمامی جماعتوں کی جانب سے اس لانگ مارچ یا احتجاج کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں حالیہ یہ فائرنگ کا واقعہ اور یہ تمام چیزیں ہوئی. کیا سمجھتے ہیں سر، کیا پارٹیز کو اجازت نہیں ہونی چاہیے احتجاج کرنے کی، لانگ مارچ نکالنے؟ سیاسی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ہر قسم کے جلسے جلوسوں کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس ملک کو اپنی ایک فیملی اور ایک گھر سمجھیں، تو اگر گھر میں معاشی بحران ہو اور کھانے کے پیسے نہ ہوں، لیکن دوسرا بندہ کہے کہ نہیں میں نے تو آج شاپنگ پہ جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اس گھر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. آج معاشی حالات، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. کووڈ کے بعد کمر سنبھلی نہیں ہے، اور انٹیریئر سندھ اور پورے پاکستان میں مختلف ایریاز میں سیلاب، خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کی حالت دیکھیں آپ. اس ٹائم پر تو کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاست کے بجائے پاکستان پر کام کرنا چاہیے تھا. اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنے کارکنان ہیں کہ وہ روڈ پہ لا سکتا ہے، تو ان کو تو یہ آواز دینی چاہیے تھی کہ آؤ چلو سندھ میں جو لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہیں ان کی خدمت کریں ہم. سیاست تو ساری زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ملک بچانا تھا. ملک بچانے کے لیے نکلتے، لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نکلتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو باشعور عوام ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی انٹرنیشنلی کسی ایجنڈے کے اوپر آ کر کسی کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، اور وہاں ہم آ کے وہ چیزیں اور وہ نیریٹو لے کے پاکستان میں کھڑے ہو گئے جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمزور کر دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ان قوتوں کو للکارا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اور جو ریاست ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج اس میں ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو یہ کلیئر میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنوں کا ٹائم نہیں ہے، نہ یہ سیاست کا ٹائم ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اس وقت ہم نے لوگوں کو ایک جوڑنا ہے، کیونکہ یہ مسائل ہمارے اس وقت بیرونی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ کہیں اللہ نہ کرے جو ہم ایک نیوکلیر پاور ہے اس پر لوگ سوال اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بشعور اور غیور عوام کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم کسی کے اعلی کار نہ بن جائیں، کہیں انجانے میں ہم وہ غلطی نہ کر دیں جس کا خمیازہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے. تو ایک دفعہ سوچیں
اور سوچ کے فیصلہ کریں. دھرنوں میں جانے کا حق, سیاست کرنے کا حق سب کے پاس کھلا سر ہے, آپ ہونا سمجھتے چاہیے. ہیں کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے, خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف, یا اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھی عمران خان نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات میں حصہ لے سکتے ہیں, جبکہ ان کی خود ایک بہت بڑی آئینی حیثیت ہے بحیثیت میں اسٹیٹ کے سمجھتا سربراہ ہوں کے طور کہ پہ؟ اس ملک میں سب سے اچھا جو نظام ہے اور جس پر سب لوگ ایک دوسرے سے متفق ہوتے ہیں وہ علماء کرام کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو آگے آ کر اور ہم سب کو ان کے پاس جا کر یہ بات کا مینڈیٹ دینا چاہیے کہ ہمیں تمام علماء کرام, تمام مکافت کے عمل جو ہے علماء, وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک روڈ میپ بنا کے تمام پولیٹیشنز کو میثاق پاکستان پر جمع کریں اور علماء کرام کی دی ہوئی ہدایات پر اس وقت پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں ارباب اختیار عمل کریں, کیونکہ دین میں ہی سب کی بھلائی ہے. اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میسج ہے دنیا میں وہ امن کا ہے, سلامتی کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر دنیا نے تو عمل کیا ہے, ہم پیچھے رہ گئے. تو اگر ہم صرف اس پر ہی عمل کر لیں, سیرت النبی پر, تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کر لیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اس وقت, میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں علماء کرام کا ساتھ رکھنا چاہیے, ان سے رجوع کرنا چاہیے, اور وہی سب کو بٹھا کر اس بات پر لائیں کہ اس وقت پاکستان بچانا ہے. ٹھیک سر, 2-3 بس لاسٹ کے میں شارٹ کوسچنس کروں گا آپ سے, چاہوں گا مختصر آنسر دے دیں. ایک جو سندھ میں اربن کراچی, یعنی سندھ اربن اور رورل کے ڈومیسائل کے حوالوں سے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, خاص طور پر کراچی شہر کا ڈومیسائل کہا جاتا ہے کہ جو شخص چاہے تھوڑے سے پیسے خرچ کرے اور بنوا کے لے آئے. اس حوالے سے کوئی قانون سازی, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی پٹیشنز بھی ہیں, بارہا یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے, اب جب کہ آپ الحاق میں موجود ہیں, یعنی آپ کے اتحادی ہیں اس حکومت کے جو وفاق میں بھی ہے اور صوبے میں بھی ہے, کوئی قانون سازی کی جائے گی کہ کوٹا سسٹم اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آئے ہوئے مجھے 20 دن ہوئے ہیں, اور الحمدللہ جو چیز 6.5 سال سے صرف مذاکرات کی نظر ہو رہی تھی, لیکن اس پہ کوئی حتمی کام نہیں ہو رہا تھا, حالانکہ اناؤنسمنٹ دنیا بھر سے ہو چکی تھی, وہ تھی حیدرآباد یونیورسٹی, جس کے لیے 100 ایکڑز زمین کا مختص ہونا تھا. تو الحمدللہ پچھلے ہفتے ایک کام ہمارا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد کو یونیورسٹی دے دی ہے, اور وہ بنے گی اور بہترین یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی کوٹا سسٹم کی باتیں ہیں اور آگے جو پینڈنگ ایشوز ہیں جس پہ پٹیشنز ہیں اور جو اس صوبے میں لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, اس پر آپ کو آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہی کام ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک سر, کراچی کے جو تعلیم یافتہ نوجوان نسل ہے اس کو کبھی نوکریاں مل سکیں گی سندھ حکومت میں؟ دیکھیں, حکومت میں نوکریاں مشکل کام اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں پہ اتنا برڈن ڈال دیا کہ اب وہ ادارے نوکریوں کی وجہ سے چل نہیں پا رہے. میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی نوکریاں پیدا کروائیں اور ایسے وسائل پرائیویٹ سیکٹر کو ملیں کہ وہ نوکریاں دینا ان کی ضرورت بن جائے, اور ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ اب اپنا رجحان کاروبار کی طرف لائیں. دیکھیں, اس ملک میں نوکریاں تو اب مل چکی, دے چکے, جو نوکریوں پہ سرکاری بیٹھے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, تو سرکاری نوکری میں جا کے اس نے صرف چکر ہی لگانے تنخواہ کے لیے. ایسا ماحول, سازگار ماحول بنایا جائے کہ جو اگر ایک آدمی کی سوچ یہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں نے خود تو کام کرنا ہے 4 لوگوں کو اور میں نے اپنے پاس نوکری دینی ہے, تو انشاءاللہ ایسا پروگرام ذہن میں ہے. اس کے اوپر ہم مختلف سیمینارز بھی کریں گے. میں آج پھر آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اس سندھ کی عوام کے لیے اس طرح سے کھلا ہے کہ آپ ہمیں 1366 کی ہیلپ لائن پہ, ہمارے ای میل پہ اپنی کمپلین کے ساتھ ساتھ رائے بھی دے سکتے ہیں, اس پر بھی عمل کیا جائے گا. اور ہم ایسا نظام, ایسی ایک ایپ بنا رہے ہیں جس کے اندر جو وہ ایپ برج کا کردار ادا کرے گی, جس میں روزگار کے اگر مسائل ہیں تو وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان برج بن سکیں. اسی طرح گورنمنٹ میں اگر نوکری اس کی بات ہے تو بھی ہم برج بن سکیں اور اس کو فالو اپ کر سکیں. یعنی جاب فیئر ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ ایپ بنا لی جائے گی. سر بس آخری 2 سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. 140A جس کا آپ نے ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں کبھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ جو اتنے عرصے سے فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن اب تک ہمیں سندھ میں
اس پہ کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا. کئی دفعہ ڈرافٹ پہ بات ہوئی لیکن یہ سارے مذاکرات جو ہیں یہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ کبھی متحدہ قومی موومنٹ جو مسودہ اس پہ ایگری نہیں کرتی, کبھی حکومت کی جانب سے ایگری نہیں کیا جاتا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ کا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے, ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اگر اس پہ اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ پاکستان کو اس پر ہائی کورٹ جانا چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے سر, کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو ہمارے ٹی وی کے توسط سے؟ میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں میٹرو 1 ٹی وی دیکھتا ہوں اور ڈاکٹر بلند اقبال کے پروگرامز دیکھتا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھیں, اس سے مستفید ہوں, آپ کی بہت ساری ریسرچ معلومات سے فائدہ اٹھائیں. اور آپ کے توسط سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ یہ عزم کر کے اپنے دل میں اس بات کو بسانا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اپنے صوبے اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے, اور جو شخص جو کام اپنی ذات سے اچھا کر سکتا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بہت عرصے بعد ہماری کسی ایسے گورنر سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ بڑے انرجیٹک, ینگ اور پرعزم نظر آتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے پچھلے 3 ہفتوں سے ان کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں, اور یہاں گورنر ہاؤس میں بھی میں نے جو ماحول دیکھا تو آپ یقین کریں گے, میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 8-10 سال کے بعد اس گورنر ہاؤس یا صوبے کی فضا میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے جس سے بہت کچھ اچھائی کی امید کی جا رہی ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ نہ صرف ہمارے شہر, ہمارے صوبے, بلکہ ملک کی ترقی ہو. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.